صدر صدام حسین ایک دفعہ عراق کی سڑکوں پر رات کو گشت کر رہے تھے۔ بہت دور ایک بستی نظر آئی۔ صدام حسین نے اپنے دوستوں سے کہا چلو اس بستی میں چلتے ہیں، ہم ان کی خبر لیتے ہیں۔ ساتھیوں نے بہت روکا کہ بہت رات ہو چکی ہے، پتہ نہیں کون آپ کا دشمن وہاں موجود ہو، مگر صدام حسین نے پھر بھی اصرار کیا تو یہ لوگ بستی کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچتے ہی ایک دروازے پر دستک دی۔ وہاں پر ایک آدمی نے جب دروازہ کھولا تو وہ صدام حسین کو سامنے دیکھتا ہوا بہت حیران ہو گیا، ان کے ہاتھ چومنے لگا۔ خوشی کے مارے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں ایک گھر سے بات محلہ اور محلہ سے پورے علاقہ میں پھیل گئی اور پورا علاقہ وہاں پر جمع ہو گیا۔ یہ سب صدام حسین سے ہاتھ ملاتے اور خوشی سے جھوم جاتے۔ صدام حسین نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہاں پر کوئی تنگی تو نہیں؟ لوگوں نے کہا ہم بہت خوش ہیں، ہمیں کسی بھی چیز کی کوئی تکلیف نہیں۔ صدام حسین نے کہا میرے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، جب تک میں زندہ ہوں آپ لوگ چین کی نیند ہی سوئیں گے، لیکن جب میں چلا گیا تو تم لوگ کبھی بھی چین کی نیند سو نہیں پاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ صدام حسین کے جانے کے بعد ان کے یہ الفاظ سچ ثابت ہوئے، کیونکہ جب صدام حسین زندہ تھا عراق، شام، یمن، یوں کہیں کہ پورا عرب سکون کی نیند سوتا تھا، مگر دشمن نے ان کے خلاف اندر ہی اندر میں ایسی بغاوت کروائی، پورے عرب نے یورپ کا ساتھ دے کر صدام حسین کو دشمنوں کے سامنے اکیلا کر دیا، جس کے بعد امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر دی اور صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ اور اس پھانسی کے بعد عراق کے ساتھ ساتھ شام، فلسطین، لیبیا اور افغانستان کوئی بھی محفوظ نہیں رہا۔ آج شام جل رہا ہے، سعودیہ کے اندر بغاوت ہے، یمن میں جنگ ہے، فلسطین میں ظلم، پوری دنیا میں جہاں پر بھی دیکھو مسلمانوں پر ظلم ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب تک صدام حسین زندہ تھا اس وقت عرب کے اندر کوئی بھی دہشت گردی نہیں تھی۔ صدام حسین کا مجسمہ گرانے والا یہ شخص آج رو رو کر پاگل ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، ہم ایک صدام کو ختم کرنے نکلے تھے کہ یہ ہمارا دشمن اور ظالم ہے، پر آج ہمیں ایسے ہزار صداموں نے اپنا غلام بنا رکھا ہے اور ہمیں صدام حسین سے آزاد کروانے والا امریکہ ہمارے ہی ملک پر بمباری کر کے اسے تباہ کر کے ہمیں دنیا میں کئی دہائیاں پیچھے چھوڑ کر کہیں پر چلا گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر میں پیدا ہونے والے پیدائش سے پہلے ہی یتیم بچے جن کا مستقبل پہلے ہی بہت مشکل میں اور محرومی کے اندر گزرا، ملک کے ایوان صدر تک کیسے پہنچا؟ اس کے 24 سالہ دور حکومت کو ختم کرنا آخرکار امریکہ کی کیا مجبوری بن گئی تھی؟ انہوں نے اپنے 24 لیٹر خون سے قرآن کریم کا نسخہ کیوں لکھوایا؟ آئیے جانتے ہیں صدام حسین کی زندگی کے کچھ ایسے حقائق جو کہ یقیناً آپ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو پیدا ہوئے۔ باپ کا سایہ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بچپن بہت ہی مشکل میں گزرا۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور اپنے ماموں خیر اللہ طلفہ کے ساتھ رہنے لگے جو کہ عراقی فوج میں افسر تھے، اور اس وقت برطانیہ کی مسلط کی گئی حکومت جس کے حکمران کنگ فیصل اول تھے اس کے سخت خلاف تھے۔ کئی بار اس حکومت پر مظاہرے کرنے پر انہیں گرفتار بھی کیا گیا۔ صدام حسین کے ماموں کی تربیت کا اثر تھا کہ وہ بھی ان مظاہروں کے اندر شامل ہو گئے اور کم عمر کے اندر اسی وجہ سے 6 سال کی سزا بھی کاٹی۔ 1958 میں صدام حسین نے اپنے چچا زاد سے شادی کر لی جس سے ان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ 18 سال کی عمر میں وہ باس پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو گئے۔ 1958 میں اس برطانوی حکومت کے خلاف آخرکار انقلاب آ گیا اور اس بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد اس سے بھی ظالم حکمران عبدالکریم قاسم کی حکومت آ گئی جو کہ کمی سوچ کا مالک تھا۔ کچھ عرصہ بعد عبدالکریم قاسم کا ایک دوست سگری شہر کے اندر قتل ہو گیا اور اس کا الزام صدام حسین پر لگایا گیا۔ انہیں اس الزام کی وجہ سے گرفتار تو کیا گیا لیکن ثبوت ناکافی ہونے کی وجہ سے انہیں جلد ہی چھوڑ دیا گیا۔ ان کی رہائی کے کچھ ہی عرصہ کے بعد باس پارٹی کی ہائی کمان نے انہیں بغداد بلا لیا اور وہاں پر انہیں صدر عبدالکریم قاسم کو قتل کرنے کا مشن سونپا گیا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے صدام حسین نے فوجی ٹریننگ حاصل کی جس میں خاص طور پر ریوالور اور مشین گن کو ایک نشانے پر چلانے کی تربیت سکھائی گئی۔ صدام حسین نے اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ جنرل قاسم پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ کامیاب بھی ہوا۔ 1966 میں وہ باس پارٹی کے مرکزی قیادت کے اندر شامل ہو گئے اور اسی سال وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹینک میں سوار ہو کر صدارتی محل کے اندر داخل ہوئے اور تختہ الٹ دیا، اور باس پارٹی کے سربراہ میجر جنرل احمد حسن البکر جن کی حکومت کا اعلان کیا، صرف 2 ماہ کے بعد فوج نے احمد حسن کے خلاف بغاوت کی، اسے صدام حسین نے کچل دیا۔ باس پارٹی نے ملک کی ترقی کے لیے سارا کا سارا پلان شروع سے ترتیب دیا، ملک کی مفاد کے لیے تمام پالیسیاں بنانا شروع کی اور عراق کو تیل کی وجہ سے دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اس سے لوگوں کا رہن سہن بہتر ہونے لگا اور لوگوں کی آمدنی بڑھنے لگی۔ 1970 کی دہائی کے اندر احمد حسن البکر بھی بیماری اور حادثات کی وجہ سے سیاست سے دور ہونے لگے تو 16 جولائی 1979 کو استعفیٰ دے کر اقتدار صدام حسین کو منتقل کر دیا۔ صدام حسین عراق کے صدر بن گئے۔ 1990 میں صدام حسین نے ایک عجیب سی خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے خون سے قرآن پاک کا نسخہ لکھوانا چاہتا ہوں۔ 2000 کے عرصے تک ہر ہفتے صدام حسین اپنا بازو ایک نرس کو پیش کرتے تاکہ وہ اس سے خون نکال سکے جس سے قرآن پاک لکھا جانا تھا۔ تاریخ کے سامنے آنے والے دعووں کے مطابق اس قرآن کریم کے 605 صفحات اور 114 صورتیں لکھنے کے لیے صدام حسین کا تقریباً 24 لیٹر خون استعمال ہوا جسے آج بھی عراق کی ایک مسجد میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ 19 اکتوبر 2005 کو 157 شیعوں کے قتل کے مقدمے میں صدام حسین پر جیل میں مقدمہ شروع ہوا اور 5 نومبر 2006 کو انہیں ملزم ٹھہراتے ہوئے بغداد کی عدالت نے انہیں پھانسی کی سزا سنائی۔
सुनाई। अपने वकला के मशवरे से उन्होंने सजा के खिलाफ अपील भी दायर करवाई, लेकिन अदालत ने इस अपील को मुस्तरद करते हुए इन्हें फांसी देने का हुक्म दिया। आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को जुमा के दिन सद्दाम हुसैन को तख्ते-ए-दार पर चढ़ा दिया गया। ये मुसलमानों के लिए ईद उल अज़हा का दिन था और तमाम मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी में मसरूफ थे कि इन्हें अचानक से यह खबर मिली कि सद्दाम हुसैन को शहीद कर दिया गया है। फांसी के फंदे पर चढ़ाते हुए सद्दाम हुसैन से बदजुबानी की गई, इनका दिल दुखाया और फांसी के बाद इनकी लाश की बेहुरमती भी की गई। सद्दाम हुसैन के दिल का हाल और इनका आखिरी वक्त तो सिर्फ अल्लाह को मालूम है, लेकिन इनके रवैये से मालूम होता था कि उन्होंने अपने रब से सच्चे दिल से तौबा की है। तख्ता-ए-दार पर जाते वक्त इनके दाएं हाथ में कुरान पाक था। उन्होंने गुस्ल किया, नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत की और बिल्कुल पुरसकून हालत में तख्ता-ए-दार पर पहुंचे, जिसे दुनिया भर के मीडिया ने कवर किया। फंदे के पास जाने से पहले उन्होंने 3 बार अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहा, जिसके बाद इनके पाँव के नीचे से तख्ता हटा दिया गया और हमेशा की नींद सो गए। इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी अपने दुश्मन पर भरोसा करना, जो इन्हें इक्तदार तक लाया। लेकिन सद्दाम हुसैन जब इस काबिल हुए कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ खतरा बन सकें, तभी इस दुश्मनों की बातों में आकर अरब को अपना दुश्मन बना लिया, जो कि इनकी ताकत बन सकते थे। अमेरिका ने इराक की कमर तोड़कर इनके वसाइल पर कब्जा कर लिया। आज भी इराक सद्दाम हुसैन के बगैर लावारिस है। हर तरफ बेरोजगारी, जुल्म और भूख है। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना और बेल आइकन प्रेस भी लाजमी से करना, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।